نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی یہ بزم بسلسلہ مقابلہ حسن نعت انعقاد پذیر ہے، جو کہ در نایاب ٹائٹل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور آج جس گروپ کا مقابلہ ہو رہا ہے، ہمارے اس پورے کمپٹیشن کا یہ چوتھا گروپ ہے، جسے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا، جس میں 6 ٹیمیں شامل تھیں۔ میں ٹیموں کا تعارف کروانا چاہوں گا کہ موڑا گلاب شاہ سب سے پہلی ٹیم اس میں شامل ہے، جس کے جناب محمد ولید صاحب حصہ لے رہے ہیں۔ پارا موڑا سے جناب مرزا عاقب صاحب۔ تیسری ٹیم ہے جی ڈوک چمبا سے طاہر محمود صاحب اس میں شامل ہیں۔ ڈوک ملکہ سے ابھی تک کوئی کنٹیسٹنٹ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ڈوک فیروز میں سے محمد سمیع یہ اس کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور ڈوک چورا سے رئیس خان اس کمپٹیشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ اب اس بزم پاک کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں، اور انہی نیک دعاؤں کے ساتھ کہ ان میں سے کوئی ایسا خوش نصیب جو کل وہاں 24 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء عیدگاہ میں وہاں پر جو پارٹیسپیٹ کرے گا، اور پھر وہاں پر اہل علاقہ میں سے جتنے بھی عظیم صنعان ہیں وہاں پر پہنچے ہوں گے، ان 7 کا آپس میں مقابلہ ہوگا، اور پھر انہیں در نایاب ٹائٹل سے بھی نوازا جائے گا۔ تو اب میں بلا تاخیر اس بزم پاک کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ احسان الحق چشتی صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سبحان اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبحان اللہ سبحان اللہ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحان اللہ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبحان اللہ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحان اللہ سبحان اللہ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة سبحان اللہ أصحاب
أصحاب الجنة هم الفائزون سبحان اللہ. أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ العظیم، جزاک اللہ العظیم. ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ. بڑی خوبصورت انداز میں جناب احسان الحق چشتی صاحب تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے. تو اب میں مقابلہ حسن نعت کی طرف اپنا سفر شروع کروں گا، اور سب سے پہلے کنٹیسٹنٹ جن کا تعلق موڑا گلاب شاہ سے ہے، جناب محمد ولید صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. مائک کی سیٹنگ کر لیں اپنے طور پر مکمل، جہاں پر ایزی ہو، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ مقابلہ حسن نعت ہے اور اس میں یہ اختیار آپ کو حاصل ہے کہ جہاں آپ مائک سیٹ کر سکتے ہیں کریں. محمد ولید سر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ. کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ. کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ. چمک جاوے میری قسمت یا رسول اللہ. کسے نو مار دنیا تے کسے نو ہے عبادت ادا تے مینوں صرف تیرا ہی سہارا یا رسول اللہ. گناہ دی گمنڈ گیری دے وچ بیٹھے ریکھا دی میری کشتی نو مل جاوے رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے جگہ یا رسول اللہ. کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، اپنے ٹائم میں رہ کے انہوں نے پڑھا ہے، اسی حساب سے پھر ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں موڑا گلاب شاہ کے ثناخوان جناب محمد ولید اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. تو اب میں اگلے ثناخوان کی طرف بڑھنے سے پہلے ناظرین کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور ہمارا ایک بڑا خوبصورت ایک مدنی سلسلہ ہوا کرتا ہے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت چہرے تشریف فرما ہیں ہمارے ہر پروگرام کے، یہ سامعین میں شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں سلامت رکھیں. جناب قبلہ محمد اویس صاحب اور زین بھائی
ماشاءاللہ طریقے لبیک کی نمائندگی بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تمام محفل میں حصہ بھی لیتے ہیں. تو میں پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں. یہاں پر مجمع کے اندر جو 15 سال سے کم عمر بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ سوال ہے. آپ نے اپنی تمام تر جو سماعتیں ہیں انہیں میرے تابع کرنا ہے اور سوال کو بڑی غور سے سننا ہے کہ سید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ نہیں بڑا آسان ہے یہ، 5ویں کلاس تک تو بڑے آسانی سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. یہ کسی بڑے سے پوچھنا نہیں ہے، خیال کیجئے گا. سید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ جی اچھا اب سوال چینج ہو گیا جی، کیونکہ سرگوشیاں شروع ہو گئی ہیں، شاید کسی نے بتا دیا ہو. سوال اب میں بدل دیتا ہوں، دوبارہ وہی سوال یہ پہلے پروگرام میں بھی ہم کر چکے ہیں. جی قبلہ جی بالکل. اور قرآن مجید فرقان حمید کی کل سورہ مبارکہ کی تعداد کتنی ہے؟ اچھا جی پہلے ہاتھ کہاں سے کھڑا ہوا تھا ویسے یہ؟ اچھا آپ کنٹسٹنٹ ہیں، آپ مقابلہ حسن نعت میں شامل ہیں؟ اچھا جی کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ آگے آ جائیں. سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں جی. شاہ زیب جی، آپ کا جواب؟ 114. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر سورہ فاتحہ کو شامل کیا جائے تو پھر 115 اور ویسے 114. ماشاء اللہ جی. شاہ زیب جی ان کا جواب درست ہوا. سید حسنین شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا. تو اب ان سے نا بڑوں میں سوال کریں گے پھر. تو آگے چلتے ہیں آپ جی. 3 آپشن دے دیں. میں نے سوال کیا 3 آپشن دے دیں. بس وہ ابھی ہو گیا ہے، کیونکہ جو پہلا میں نے سوال کیا تھا کہ سید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے، وہ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے. ان کا لقب ہے سید الشہداء. اچھا جی اب سوالات کا سلسلہ یہاں مؤخر کرتے ہیں اور اب چلتے ہیں دوسرے کنٹسٹنٹ کی طرف جن کا تعلق ہے پارا موڑا سے. میری مراد ہے مرزا عاقب صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ. اتنا میرے سرکار ہو جائے. سبحان اللہ. سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں. تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں. نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے.
سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب مرزا عاقب جو بڑے خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ تو اب میں اگلے ثناخوان کی طرف بڑھنے سے پہلے اب سوال کرنے جا رہا ہوں۔ 15 سے لے کر 30 سال تک کی عمر کے جو نوجوان یہاں پر تشریف فرما ہیں وہ میری طرف توجہ فرمائیں۔ 15 سے 30 سال کی عمر تک جو نوجوان یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کے لیے میرا سوال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمین پر اسم مبارک اور آپ کا آسمان پر جو اسم مبارک ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو آسمان پر کس نام سے، کس اسم مبارک سے یاد کیا جاتا ہے اور زمین والے آپ کو کس اسم مبارک سے یاد کرتے ہیں؟ جی، بڑے خوبصورت چہرے یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن جواب دینے کے لیے کوئی ایک عدد کھڑا ہو جائے تو مجھے بھی خوشی ہو۔ سوال دوبارہ سن لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل زمین کس نام سے یاد فرماتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان والے کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل زمین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل آسماں احمد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں جی؟ اب دوسرا سوال یہاں پر میں تبدیل کرتا ہوں آپ احباب کے لیے کہ غسل کے اور وضو کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جی، اب تو آپ لوگ غسل بھی کرتے ہیں، پھر مسجد میں بھی آتے ہیں، اگر جواب نہ آیا تو میں سمجھوں گا پتہ نہیں نمازیں کدھر جا رہی ہیں اور وضو کدھر جا رہا ہے۔ تو یہ تو بڑا آسان سوال ہے، اس پر میں زین بھائی سے اور اویس بھائی سے کہوں گا کہ خاموش رہیں، باقی جو چاہے جواب عنایت کرے، کیونکہ شاہ صاحب آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ بتا دیں نا، آپ تو پھر بڑی اچھی بات ہے اگر آپ ہی بتا دیں، یہ بڑے اتنے بیٹھے ہیں پھر ان کو۔ جی جی، بسم اللہ، کون؟ کھڑے ہو جائیں اور آگے تشریف لیں، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ہم۔ جی ذرا یہ کہاں ہے جی؟ کیوں کھڑا ہوا؟ نہیں، ویسے اگر یہاں پر کوئی اور پروگرام ہوتا تو کسی نے شرمانا نہیں تھا، بس وہ 1-2 کاپیاں لے کے آگے گھس جانا تھا مجمع میں، یہ نہیں دیکھنا تھا کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ جی، یہ سوال پہ جان نہیں چھوڑوں گا، آپ سوال میں نے بدلنا نہیں ہے، میرے پاس اتنا علم کوئی نہیں ہے کہ میں آگے سوال بڑھاتا جاؤں، میں نے بڑے وہ لمیٹڈ سے سوال رکھے ہوتے ہیں اپنے پاس۔ نوجوانوں کے لیے آپ کو موقع دیا جائے گا، تا حیات والوں کو موقع دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی اگر یاد کروائیں گی بھی تو فائدہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے پھر غلط کر دینا ہے۔ اچھا چلیں جی، سوال تبدیل ہو گیا، اب اتنا معاملہ میں مزید شارٹ کر دیتا ہوں جی سوال کو۔ ابھی دوبارہ توجہ کریں نوجوان، میری طرف توجہ کریں، آپس میں نا وہ کان میں بھی کہتے ہیں اور پھر شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ ہنستے ہیں آگے سے کہ واہ 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 کیا بات ہے، ہمیں یہ نہیں آتا، ماشاءاللہ، میں قربان جاؤں، میری طرف توجہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کس شہر میں ہوئی
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال مبارک کس شہر میں ہوا؟ اس کا کیا کون بتائے گا جی؟ آپ دینا چاہتے ہیں؟ اچھا سکپ کر دیں گے. ویسے یہ میں جب سے یہ سلسلہ ہم چلا رہے ہیں نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے نے جواب نہ دیا ہو. اویس بھائی اور زین بھائی میں سے اگر کوئی یہ جواب دینا چاہے تو بسم اللہ جی کھڑے ہو جائیں، تاکہ اس طرح کا نا یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر. جی اویس بھائی بسم اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کس شہر مبارک میں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں. جی بسم اللہ. اور آپ کی ظاہری وصال مبارک کس شہر میں ہوا؟ مدینہ منورہ میں. ماشاء اللہ جی سبحان اللہ. یہ دیکھیں جب بات ہو نا، توجہ میری طرف کریں، جب بات مدینے کی ہو نا، مدینے کی، ہم جھنڈیاں اٹھا لیتے ہیں 12 ربیع الاول کو اور پوری گلیاں گھوم کے پھر واپس آ جاتے ہیں. اور ہمیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں اور فرائض کے بارے میں اگر ہمیں علم نہیں ہے تو میرے خیال کے مطابق پھر ہمیں یہ ظاہری اپنے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہم عاشق رسول ہیں، عاشق رسول کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہ آپ کی ساتھ ساتھ تربیت کے لیے بھی سلسلہ چلایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ نہیں، ان کے والدین بھیجیں گے جی. یہ اس طرح کا سلسلہ نہیں چلنا چاہیے، بہت بری بات ہے یہ. چلیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس جگہ شرمانے کی توفیق عطا فرمائے جہاں اس طرح کا کام ہو رہا ہو کہ شرمانا چاہیے. ایسے کاموں میں نہیں شرمانا چاہیے. اب میں اگلے ثنا خان کی طرف بڑھ رہا ہوں، وقت میرے پاس بڑا مختصر ہے. ان کا تعلق ہے جی جناب ڈوک چمبا سے طاہر محمود صاحب. میں آپ سے ملتمس ہوں آپ آگے تشریف لائیں. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. سونے سونے نیا کا سونیا دامانی آپ کے سونے کتے جمل دیا مامانی. سونے سونے نیا کا سونے سونے نیا کا سونیا دامانی آپ جے سونے کتے جمل دیا مامانی. جتے زمانے والے آمنا دلال کہندے نے اکھاں والے رب دا جمال کہندے نے تیرا نام لیندیاں جانیاں بنانی. سونے سونے نینیاں کا سونیاں ہدانی آپ جے سونے کتے آپ جے سونے کتے جم دیا مانی. سونے سونے نینیاں کا سونیاں ہدانی. جتے زمانے وچ ہوئے کئی لکھانی جتے زمانے وچ ہوئے کئی لکھانی پر آپ جیا سونا کدی ویکھیا نہیں اکھاں
चंगे सोने ने आका सोहणिया हदावानी आप जे सोने किते आप जे सोने किते जमदिया मानी सोने सोने ने आका सोहणिया हदावानी। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। یہ تھے محترم جناب طاہر محمود صاحب جن کا تعلق تھا ڈوک چمبا سے، وہ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اب میں اگلے ثنا خان کی طرف بڑھ رہا ہوں جن کا تعلق ہے ڈوک فیروز سے۔ اچھا، ڈوک ملکہ کے ثنا خان پہنچ گئے یہاں پر۔ ڈوک فیروز کے محمد سمی، اب ڈوک چورا کے جو سرحان ہیں جی رئیس خان صاحب، آپ تشریف لائیں جی، آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ اگر آخر تک محمد سمی صاحب آ جاتے ہیں تو شامل کر لیا جائے گا، وگرنہ وہ کمپٹیشن سے باہر نکال دیے جائیں گے۔ میری کہانی ہے جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے، جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہاں میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہاتھوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہاتھوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، اور میں غلام احمد میں سگے آستان محمد، میں غلام
سگے آستان محمد قابل رشک ہے موت میری اور قابل فخر ہے میرا جینا میرے دل میں یاد محمد اور دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہد عالم دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہد عالم جب سے مہماں ہوئے وہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی۔ اب حاجی صاحب ہی اب جی یہ تھے جناب ڈوک چورا سے محمد رئیس خان صاحب جو کہ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ تو اب میں ملتمس ہوں جناب حاجی میرا بخش صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ عاصم بھائی آگے تشریف لے آئیں۔ عاصم بھائی آگے ہیں۔ وہ تھا سگنل کا مسئلہ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا دیکھی ہے اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا کے بعد مدد کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے اپنے چہرے کو چھپانا میرے آقا کے بعد مدد کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے سب دیکھی ہے کہ نظروں گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں
ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی نے محمد کی ادا دیکھی ہے، سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کی ادا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گدا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے، آج زلفوں کو سوارا ہوگا کہ معطر سی فضا دیکھی ہے، اب زلفوں کو آقا نے سوارا ہوگا کہ معطر سی فضا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گدا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا دیکھی ہے۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں جناب قبلہ حاجی میرا بخش صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے، تو اب ایک سوال بھی باقی ہے جی، جی قرآن کا دل کس اچھا جی، اب سوالات کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، اسی لیے مشاورت کر رہا تھا جناب قبلہ علامہ عرفان غنی صاحب سے۔ اب جو سوال ہے وہ 30 سال سے زیادہ عمر والے جو بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کے لیے، اور ان میں سے جن کا تایات کا کارڈ بن گیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، عمر کی اب بات کوئی نہیں، 30 سال سے اوپر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ جی کنٹسٹنٹ نہیں شامل ہو سکتے، کنٹسٹنٹس نہیں شامل ہو سکتے، 30 سال سے اوپر والے۔ وضو کے فرائض پوچھے تھے اس وقت تو جی 30 سال سے اوپر ہے، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، آگے تشریف لائیں نا میرے پاس۔ جی قرآن مجید سورہ مبارکہ جس کو دل کہا جاتا ہے قرآن مجید، جی بسم اللہ، سورہ یاسین۔ آپ کا نام مبارک؟ عدیل، ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، ان کا جواب درست ہے جی۔ جناب محمد عدیل صاحب نے یہ جواب عنایت فرمایا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جس سورہ مبارکہ کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اس سورہ مبارکہ کا نام ہے یاسین جی۔ تو اب میں ملتمس ہوں جناب محمد اویس بٹ صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، وہ مختصر سے وقت کے لیے آئیں اور اپنی ذرا حاضری پیش فرمائیں، تب تک اپنے ججز کو تھوڑا سا فیصلہ کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر آسم بھائی کی نعت اور ساتھ ہی دعا اور سلسلہ اختتام کی طرف رواں دواں۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ،
या हबीब अल्लाह। मदीना 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 हर सांस से आती है सदा है मदीना है इतनी शदीद अब तो है इतनी शदीद अब तो तमन्नाए मदीना हर सांस से आती है सदा है मदीना। मक्का उसी अफजल है मगर इतना बता दे मक्का तो भी अफजल है मगर इतना बता दे मक्का तू भी अफजल है मगर इतना बता दे हर शहर से बढ़कर हर शहर से बढ़कर मुझे क्यों बखाए मदीना हर सांस से आती है सदा ए मदीना। मदियों किसी शहर की रुदाद सुनाओ मदियों किसी शहर की रुदाद सुनाओ मदियों किसी शहर की रुदाद सुनाओ शेदाए मदीना हूँ शेदाए मदीना हूँ मैं शेदाए मदीना हर सांस से आती है सदा हाय मदीना है सदा वाह 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 है मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह। ख्वाहिश है कि अब जा के न लौटूं मैं वहाँ से ख्वाहिश है कि अब जा के न लौटूं मैं वहाँ से ख्वाहिश है कि अब जा के न लौटूं मैं वहाँ से नाजिश मुझे तकदीर नाजिश मुझे तकदीर जो दिखलाए मदीना हर सांस से आती है सदा है मदीना। जागूं तो इसी गुल मेरा हो रात गए तक जागूं तो इसी गुल मेरा हो रात गए तक जागूं तो इसी गुल मेरा हो रात गए तक सो जाऊं मैं सो जाऊं तो ख्वाबों
ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. بڑے خوبصورت انداز میں جناب محمد اویس صدیق بٹ صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے. رات جی کھول کے میں نے یہ دعا مانگی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ ویسے آپ اب کہہ سکتے ہیں. رات جی کھول کے میں نے یہ دعا مانگی ہے اور ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے. رات جی کھول کے میں نے یہ دعا مانگی ہے اور ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے. وہ چیز نہ دولت نہ مکان ہے نہ محل تاج مانگا نہ دستار و قبا مانگی ہے. نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا نہ مانند خضر عمر بقا مانگی ہے. نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا نہ مانند خضر عمر بقا مانگی ہے. نہ تو اشکوں کی فراوانی سے مانگی ہے نجات نہ اپنے مرض دل کی دوا مانگی ہے. سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں ارباب چمن آخر کون سی دیوانے نے دعا مانگی ہے. آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحر کون سی چیز مجھے پیاری ہے کیا مانگی ہے. وہ سراپا رحم وہ گنبدِ حضرا کے مکین فقط ان کی غلامی میں مرنے کی دعا مانگی ہے. فقط ان کی غلامی. یا رسول اللہ یا علی. بڑا خوبصورت یہ کلام ہے. میں اسے دوبارہ پیش کرتا ہوں اپنے دوبارہ ایک ردم میں. اب آپ نے سبحان اللہ آخر میں جا کے کہنی ہے کہ رات جی کھول کے میں نے یہ دعا مانگی ہے اور ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے. وہ چیز نہ دولت نہ مکان ہے نہ محل تاج مانگا نہ دستار و قبا مانگی ہے. نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا نہ مانند خضر عمر بقا مانگی ہے. نہ تو اشکوں کی فراوانی سے مانگی ہے نجات نہ اپنے مرض دل کی دوا مانگی ہے. سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں ارباب چمن آخر کون سی دیوانے نے دعا مانگی ہے. آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحر کون سی چیز مجھے پیاری ہے کیا مانگی ہے. وہ سراپا رحم وہ گنبدِ حضرا کے مکین فقط ان کی غلامی میں مرنے کی دعا مانگی ہے. فقط ان کی غلامی میں مرنے کی دعا مانگی ہے. جب بھی دعا کیا کریں یہی دعا کیا کریں موت آئے تو آقا کے نام پہ آئے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سلامتی عطا فرمائے اور دین پر استقامت عطا فرمائے. اب ڈوک چودھریاں سے تشریف لائے ایک عظیم سرا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سمیع صاحب. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اللہ ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. اللہ ورب العرش
جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے اچار، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے اچار، اندھ نجدی دیکھ لے، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں جناب محمد سمیع صاحب کلام پیش فرما رہے تھے۔ مجدد اسلام کی تحقیق کی ہے انتہا، بڑا قابل غور جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مجددین اسلام کی تحقیق کی ہے انتہا، کہ وفا کا دوسرا معنی نام حسین ہے۔ مجددین اسلام کی تحقیق کی ہے انتہا، وفا کا دوسرا معنی امام حسین ہے۔ حصول جنت کے لیے مسلمان تڑپتے ہیں مگر، حصول جنت کے لیے مسلمان تڑپتے ہیں مگر، جنت سے بڑھ کر میرے لیے مقام حسین ہے، جنت سے بڑھ کر میرے لیے مقام حسین ہے۔ گویا تین نام ہیں زمانہ بر میں سر بلند، گویا تین نام ہیں زمانہ بر میں سر بلند، ایک خدا دوسرے مصطفیٰ تیسرا نام حسین ہے، ایک خدا دوسرے مصطفیٰ تیسرا نام حسین ہے۔ اور سر کٹا کر بتا دیا یوں گر لٹا کر دکھا دیا، سر کٹا کر بتا دیا یوں گر لٹا کر دکھا دیا، دین اس طرح سے بچتا ہے یہ پیغام حسین ہے، دین اس طرح سے بچتا ہے یہ پیغام حسین ہے۔ کیوں تڑپ کر نہ کہوں زمانے بر کے سامنے، کیوں تڑپ کر نہ کہوں زمانے بر کے سامنے، عمر کا قلم جو ہے چل رہا یہ انعام حسین ہے، عمر کا قلم جو ہے چل رہا یہ انعام حسین ہے۔ تو اب قبلہ کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو میں عاصم بھائی کو دعوت پیش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول بھی پیش فرمائے۔ یہ ہمارے چیف جج بھی ہیں اور قبلہ جناب آج عرفان غنی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، لیکن ان کی یہ حکم تھا، میں تو حکم ہی کہوں گا، ان کے گلے میں کوئی تھوڑا مسئلہ تھا، طبیعت بھی خراب تھی، لیکن بڑی محبت فرمائی یہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ تو عاصم کریم صاحب ساتھ نعت رسول مقبول پیش بھی فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ رزلٹ اناؤنس کریں گے کہ آج وہ کون سے خوش نصیب سرحان ہیں جو کہ 24 اکتوبر بروز آفتاب بعد از نماز عشاء
جو ہمارا عیدگاہ میں ایک خوبصورت پنڈال سجے گا 3 ربیع الاول تقریباً بن رہی ہے، تو وہاں پر وہ کون سا خوش نصیب سا نہان ہے جو وہاں کے لیے سلیکٹ ہوا ہے، تو قبلہ آپ تشریف لائیں، آپ نعت رسول مقبول بھی پیش فرمائیں، مائک قریب کر لیجئے اور ساتھ ہی رزلٹ اناؤنس کیجئے۔ اپنے انداز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ سیدنا الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ سب سے پہلے بہت معذرت چاہتا ہوں، ٹائم سے نہیں پہنچ سکا کیونکہ سفر طویل تھا، ٹریفک کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جام بہت مشکل تھا۔ بہرحال یہ قبلہ خاندانی صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے بھی سنا جتنے بھی پڑھنے والے ہیں، یہ موجود ہیں اور میں نہ بھی ہوں پھر بھی ان کا جو دیکھنا سننا ہے، ان کا پرکھنا ہے، وہ اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ ہی میں ثابت کر سکتا۔ اس کو مزید چلے میں آگے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے مختصر سی میں حاضری پیش کرتا ہوں، جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، بچے، نوجوان، بڑے، توجہ کے ساتھ میں آیا تھا تو کچھ بچوں کی جو ہے یہ آپس میں بات چیت مستفید ہم ہو سکتے ہیں یہاں بیٹھے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے تو فائدہ بھی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر بیعت بھی کریں گے تو اس کا ریئیکشن بھی برا ہے۔ تو ادب کے ساتھ جتنے بھی بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ، جس کو جس کی محبت جتنا اجازت پڑی، صلی اللہ علیہ رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پر سبحان اللہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں
اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت پہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت پہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اور چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائے چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائے نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام یہ باب ایک مرتبہ درود پاک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ آواز پہنچ جائے مائک کو رکھ لیں تاکہ آڈینس کو بھی سمجھ آئے کہ کیا سلسلہ ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم صلى الله على حبيب الكريم محمد وكل أول وآخر آله وأصحابه وبارك وسلم جتنے بھی آقا کریم صلوات و تسلیم جانے کائنات سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے جتنے بھی صلاحان ہیں جنہوں نے بھی حصہ لیا وہ سب ہی پڑھنے والے یہاں پہ نام لکھے گئے وہ ہمارے ہاتھوں سے لکھے گئے قبلہ کے ہاتھوں سے لکھے گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین رکھیے کہ نام آپ کے وہاں بھی لکھیں گے سبحان اللہ ہماری کیا جسارت کہ ہم آپ کے پوائنٹ نکالیں آپ نے یہاں کم پڑھا زیادہ پڑھا ایسے پڑھا آپ کی محبت کا جائزہ ہم نہیں لگا سکتے
لیکن چونکہ یہ پلیٹ فارم اس طرح ہے، ایک ترتیب ایسی رکھی گئی ہے کہ کسی ایک کو چننا ہوتا ہے. پردے سارے ہی اعلیٰ ہیں، اچھا پڑھتے ہیں. اللہ کریم سب کا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ادب نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمیں ادب نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمیں ادب نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اچھا، میں تھوڑا سا ساتھ ساتھ ترتیب دیتا جاؤں گا کیونکہ سب کا اپنا اپنا ہے انداز پڑھنے کا. ابھی غالباً یہ چوتھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے. جی چوتھی ہے. تو جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے اور اس سے پہلے جو ہوا ہے، جو غلطی بارہا کی جاتی ہے وہ درود و سلام کی ہے. صلاۃ و سلام جب بھی پڑھتے ہیں ناز شریف پڑھنے والے جتنے بھی، وہ غلطی کرتے ہیں. ایک تو تلفظ کی ادائیگی نہیں ہوتی اور ٹھیک سے نہیں پڑھتے. ٹھیک سے مراد یہ کہ عربی اور اردو میں فرق ہوتا ہے پڑھنے میں. جیسے میں پڑھتا ہوں ذرا غور کیجیے گا. اس سے پہلے بھی جو ناز شریف سے پہلے میں نے پڑھا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب ترنم سر وہ جہاں تک آپ کا لگ سکے آپ لگائیں، لیکن تلفظ کی ادائیگی ٹھیک ہونی چاہیے. اگر آپ حصہ لے رہے ہیں تو آپ مسجد کے امام صاحب سے مشورہ کر سکتے ہیں. صلاۃ و سلام یہ اور پروگرام اب یہ ان کے چینل پہ اپلوڈ ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو دیکھ کے جتنے بھی آگے حصہ لینے والے ان کو تو یہ فائدہ ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ بھئی کہاں پہ ناطقان حضرات نے غلطی کی ہے تاکہ ہم نہ کریں. بہرحال یہ تو آپ پہ منحصر ہے، آپ اس کا فائدہ نہیں لے رہے. اچھا، سب سے پہلے ہیں جی محمد ولید صاحب. ان کا جو یہاں پہ جیسے قبلہ نے بتایا ہے، یہاں پہ مینشن کیا ہے درود پاک بھی جو ہے ان کی غلطی ہے. کون ہے جی محمد ولید صاحب؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اچھا، تلفظ کی ادائیگی بھی ٹھیک نہیں ہے. ویسے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ آپ لوگ سیکھے ہوئے نہیں ہیں. جو سیکھے ہوئے ہیں ان کی غلطیاں نکالنا کچھ اور ہے. جو کاپی کر کے پڑھتے ہیں آپ لوگ، کیونکہ اکثریت یہاں پہ وہ ہیں جو کاپی کر کے پڑھتے ہیں، کسی کو سنا اور پڑھ لیا تو وہ اس میں پھر تھوڑی بہت جو ہے وہ ریلیکسیشن دے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی یہ مین چیزیں ہیں. پاس آ جائیں آپ سارے، ذرا ادھر قریب آ جائیں، بلکہ یہ جتنے بھی حصہ لینے والے ہیں آگے یہ جنہوں نے جو کنٹسٹنٹس ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ آپ کے لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں آپ سمجھ سکیں کہ یہ کیا سلسلہ ہو رہا ہے. اور جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں جو توجہ سے سن رہے ہیں، اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، پوچھ سکتے ہیں. علماء تشریف فرما ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر یہاں پہ ہمارے بزرگ حضرات ہیں، تو کوئی بھی بات آپ جو ہے آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، محمد ولید صاحب، پھر آپ کا تلفظ کی ادائیگی کا اور جو آپ کے سر ہیں اس میں مطلع سے لے کے مقطع تک جہاں تک پورا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس میں آپ کی کافی ساری غلطیاں دکھائی گئی ہیں، لیکن اوور آل اچھا پڑھتے ہیں آپ. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہاں تک پہنچ جائیں. آپ کے وقت میں جو ہمارا ٹائم تھا یونٹیں تھیں، اس وقت ساؤنڈ بھی نہیں تھا، تو بڑی مشکل سے ٹائم ملتا تھا کہ کوئی ہمیں 2 شعر پڑھنے تھے. یہ بھی آپ کی خوش بختی ہے، یہ سلام ہے آپ کے والدین کو جو آپ کو اس طرف لگا رہے ہیں. تو اب محنت کریں جتنا ہو سکتا ہے. صبح کے وقت جتنی آپ قرت کریں گے، ریاضت کریں گے، آپ کو اور فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. تو یہ چیزیں میں نے جو آپ کو بتائی ہیں آپ کے ذہن میں آ گئی. کوئی سوال ہے آپ کے؟ تھوڑا سا اوپر سے شروع کریں. جہاں تو پڑھی ہے نا آپ نے بہت لو لیول سے شروع کیا اور پھر شیئر بھی اس لیول کا نہیں جس سے آپ نے پڑھنا تھا. ٹھیک ہے، تھوڑے سے آواز کو اوپر بلند. یہ جو آپ نے نعت پڑھی ہے اوپر سے شروع کی، بہت لو لیول سے شروع کی. اچھا، مرزا عاقب صاحب، درود پاک میں آپ کی بھی غلطی ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ اس سے پہلے جو ٹرانسمیشنز ہوئی ہیں اس پروگرام کی آپ نے دیکھی ہیں؟ گھر میں والد صاحب بھائی ہوں گے جن کے پاس موبائل ہو، اس پہ مطلب آپ نے کوئی کوشش نہیں کی کہ آپ دیکھ لیں یا ریکویسٹ کرتے؟ نیکسٹ آپ نے دیکھنا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا، کے بعد آپ جو ہے وہ گھبرا کیوں رہے تھے پڑھنے کے لیے؟ گھبرائیں یا نہیں گھبرائیں؟ گھبرائیں. اچھا،
گھبراتے نہیں. ابھی تو یہاں پہ تو آپ کے علاقے کے لوگ بیٹھے ہیں, جب آپ آگے جائیں گے تو پھر تو زیادہ مخلوق ہوگی. ٹھیک, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے الاپ, آپ کو ویسے ساتھ یہاں پہ مینشن ہے الاپ. الاپ کیا کہتے ہیں کہ جب جیسے میں غور کیجیے گا, پینڈے ہاتھ وچ ساڑی. اب اس سے آگے اگر میں بولتا ہوں تو کوئی اگر میں سر جوڑتا ہوں تو اس کو سر سے سر جڑتا ہے, اس کو الاپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جتنا آپ سنیں گے نا, جتنا آپ سنیں گے آپ کا سر نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. تو اوور آل آپ نے بھی اچھا پڑھا ہے. آپ دونوں کے جو پوائنٹس ہیں وہ تقریباً ایکول جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا ایک زیادہ ہے, لیکن کوشش کریں کہ جب بھی پڑھیں کانفیڈنس کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. آنکھیں بند کر کے پڑھ لیا کریں, آگے علاقوں کا مجمع ہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. آپ بھی ذرا دیکھ لیں, آپ نے بھی, آپ بھی ذرا. ٹھیک ہے. بس کانفیڈینس اپنا باہر رکھیں. ٹھیک ہے نا, گھبرانا نہیں ہے. جس اسٹیج پہ جائیں گھبرائیں نہیں, آپ اپنے اعتماد پورے اعتماد کے ساتھ نہ کریں. اور دوسری بات, آپ نے جو ہمارے طاہر صاحب ہیں یہ اعلان کریں گے انشاءاللہ. تو طاہر صاحب نے ایک تو پنجابی کی نعت پڑھی ہے آپ نے, اور پنجابی میں آپ نے سونا ہی پڑھا. پنجابی میں سونا اور سونے میں فرق ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھائی نے بھی اور آپ نے پنجابی کی نعت میں انتخاب کیا ہے. کوشش کریں کہ اردو کی نعت میں انتخاب, تاکہ ججز کے لیے آسانی ہوتی ہے وہ غلطیاں مینشن کرنے میں. آپ ویسے مسئلہ پڑھیے. قبلہ میں ذرا جی جی بسم اللہ. کہ میں سن رہا تھا جی جی. آپ کی جو اسپیشلی جو چیز بڑے غور سے میں نے دیکھی ہے وہ پتہ ہے کون سی؟ آپ محفلانہ انداز میں پڑھ رہے تھے. جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس میں جب آپ ایک مصرع پڑھ رہے ہوں اس مصرے کو مکمل کریں, پھر آگے دوسرا پڑھیں. اگر پھر پچھلے کو پڑھنا ہے تو دوبارہ اس کو واپس آ کے اٹھائیں. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ ایک مصرے پہ آپ جا رہے ہیں تو مصرے کے درمیان میں پہنچیں تو وہاں سے آپ پھر اس کو رپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح کہ وہ پچھلے میں آپ دوچا میں قبلہ موجود تھے, وہاں پر ایک ثناخان تھے جناب محمد زبیر صاحب. جی جی. بڑے ماشاءاللہ اچھے ثناخان, پھر سواوا سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے نعت پڑھی تھی کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. تو پھر وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے ان کا منگتا, وہ پتہ ہے آپ کو, وہ جی جی ان کا مطلب پڑھا انہوں نے, اسی کو رپیٹ کیا, پھر اس کا اسکیل نہیں ان کا وہ اس کو بار بار رپیٹ کر رہے تھے. یہ محفلانہ انداز ہوتا ہے. جب آپ کمپٹیشن میں آتے ہیں ایک تو غور کریں اس پہ کہ کمپٹیشن میں آپ نے ایک لے ایک ردم کے اندر ایک پوری نعت پڑھنی ہے. اس کے 2 یا 3 جو اشعار پڑھنے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہوں, اس میں یہ دوبارہ رپیٹ والا کھاتا نہیں ہوتا ہے. اس پہ ذرا یہ قبلہ میری طرف سے تھوڑا سا میں کیونکہ آپ نے جو کلام پیش کیا ہے اوور آل آپ کے پوائنٹس زیادہ ہیں, لیکن میں چاہوں گا آپ ایک دفعہ مطلب پڑھیں, یعنی پہلا شعر پڑھیں ذرا. اچھا, جو آپ نے کلام پیش کیا ہے کوئی اور پڑھ لیں. نہیں, ایک دفعہ میں اور بھی کہہ دوں گا, لیکن جو پڑھا آپ نے کلام, کیونکہ کمپٹیشن میں آپ نے جو کلام پڑھا میں وہی ایک دفعہ آپ ایک شعر سنا دیں. مائک قبلہ ان کو دے دیں بے شک, مائک کے بغیر ہی سنا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. مقصد یہ ہے کہ ان کا کوئی چیک کرنا, کوئی اس میں کمی بیچ نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ میں سننا چاہتا ہوں آپ کو. اس کو اگلا مطلب آگے انترا پڑھیے. زمانے والے آمنا گا لال کہندے نے, اکھاں والے رب دا جمال کہندے نے, آپ گانا لیا جان دیا بلوانی, سونے سونے نے آقا سونیاں ہداوانی. اچھا پڑھتے ہیں. یہ جو آپ بلا نے ایسے بیچ میں آپ جو دے رہے ہیں اس کو ٹھیا کہتے ہیں, یہ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہم تو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں جو ان سے تھوڑا بہت جو ہم نے لیا ہلکا سا فیض جو کہہ سکتے ہیں, تو وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن آپ نے یہ کاپی کی ہوئی ہے پوری اچھی کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن تلفظ کی ادائیگی ٹھیک ہونی چاہیے, اور بہت اب جو ہے نا وہ اس کا اسکیل جو ہے بالکل نہیں چاہیے. رئیس صاحب کا ایک شعر اگر سن لیں, رئیس صاحب آپ کی موجودگی میں یہاں پر انہوں نے پڑھا تھا. نہیں, رئیس صاحب جب میں آیا تھا وہ بزرگ پڑھ رہے تھے. جی آپ ہیں رئیس صاحب, ایک شعر آپ پڑھیں, صرف ایک شعر آپ نے پڑھنا ہے اپنے کلام.
سیدھا بس ایک شعر پہ آ جائیں، صلاۃ والسلام کی صرف ایک شعر آ جائے. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہاتھوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں یاد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی کلام انہوں نے پڑھا تھا، آپ نے یہی کلام پڑھا تھا انہوں نے؟ کیمرہ گھمایا کرو جدھر بندہ جڑا بولنا اس کا. اس کا آپ 15 پڑھیں ذرا، اگلا شعر پڑھیں. ہاں دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، جب سے میں باہوں میں وہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. اچھا میں آپ سے پہلے نا، یہ تو میں آپ ہمارے قابل احترام ہیں، میں آیا ہی ہوں، آپ کو دیکھا، یقین جانے ہیں کہ دل خوش ہو گیا کہ ایسے بزرگ موجود ہیں ہمارے پاس. آپ یہ محمد امام مسجد بھی ہیں یہاں کے، اچھا یہاں کے امام مسجد بھی قبلہ ہی ہیں. تو قبلہ میں معذرت چاہوں گا آپ سے، تو میں آپ کے لیے کوئی پوائنٹس کی بات نہیں کر سکتا، لیکن آپ جس طرح پڑھ رہے ہیں بس پڑھتے رہا کریں. بس آپ جیسے مبتدئ تقسیم کر رہے ہیں جی، نہیں بہت بہت بڑی بات ہے. ماشاء اللہ. تو آپ سے میں معذرت چاہوں گا کیونکہ آپ بس پڑھتے رہیں. یہ ذرا معاملہ جونیئرز کا ہے، جو آپ سے جو ہے نا، آپ کی پہنچ جو ہے نا وہ ہم نہیں کر سکتے. آپ بزرگ ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت. آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں. اچھا نیکسٹ کب بھی جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو امام کمپٹیشن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جی جی، اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ ان کی طرف سے محمد سمی ایک ثنا خان تھے جو کہ کمپٹیشن میں شامل تھے، بلکہ وہ اب آپ کا کہنا ہے کہ مسجد میں آ کے بھی یہاں سے چلے گئے یا کیا انہوں نے سلسلہ کیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. اچھا ویسے بات تو یہ ہے، لیکن وہ یہاں پر نہیں آئے گی ان کے گاؤں کے. اچھا میں ایک سب سے گزارش کروں گا جتنے بھی ہیں، اب ہم کلوزنگ کر رہے ہیں، پریشان مت ہوں، یہ روز محافلے نہیں ہوتی، ایسے پروگرام روز نہیں ہوتے. جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر کے جو ذوق رکھتے ہیں پڑھنے کا، جو چاہتے ہیں کہ ہم حصہ لیں، آگے آئیں، کوشش کیا کریں کہ اب تو ہر چیز موبائل پہ مل جاتی ہے، وہ گیمز وغیرہ ہیں آج کل، ہر بندہ جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کھیلے جا رہا ہے، تو ایسی چیزوں کو بھی سرچ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کم از کم اپنے امام مسجد سے مشورہ کیا کریں، چیزیں پوچھ لیا کریں کہ ہم نے یہاں پہ حصہ لیا ہوا ہے، ہم نے یہ پڑھنا ہے، تو آپ تھوڑی سی ہماری حوصلہ افزائی کر دیں، ہمیں سمجھا دیں. اب دیکھیں آج یہاں پہ یہ اتنے پیارے پیارے پڑھنے والے موجود ہیں، کل اور بڑھتے جائیں گے. جی بالکل، یہ اسی لیے سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کا پڑھنا قبول فرمائے آپ کو. اچھا اب یہ ایسے ہے کہ آپ بھی اچھا پڑھتے ہیں، میرے حساب میں آپ ابھی برابر ہیں، آپ کے اور ان کے پوائنٹس برابر جا رہے ہیں. اچھا جو آپ پڑھ رہے ہیں نا ایمن، یہ جو آپ مطلب کلام پڑھ رہے ہیں، کچھ کلام کوئی مخصوص نام دیے گئے، جیسے آپ نے اس میں اب دوسری جو کمپوزیشن ہے وہ ایسے ہے، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں، ٹھیک ہے اب اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے پڑھا ہے، جیسے آپ نے آگے انترا پڑھا ہے، تو اس سے مجھے لگا ہے کہ آپ کے بھی پوائنٹس بنتے ہیں. کیوں جی قبلہ؟ جی بالکل. حضور نے صلاۃ والسلام میں 2 مسٹیکس. اچھا صلاۃ والسلام میں آپ کی غلطی ہے. نہیں، اس میں نا انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے
ایک دفعہ تھوڑی دیر خاموش ہو جائیے پلیز. خاموشی اگر کریں گے نا تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور ہم جو ان سے بات کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ آئے گی. انہوں نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا, اس کے بعد ایک ربائی پڑھی. ربائی پڑھنے کے بعد دوبارہ انہوں نے درود شریف پڑھا اور پھر نعت شروع کی. یہ اس کی نا مین ہم نے جو نوٹ کی تھی مسٹیک, یہ کیونکہ محفل والا انداز تھا تو یہاں پر یہ چیز تھی ذرا اس پہ. ٹھیک ہے. اصل میں باقی ویسے اوورآل یہ بھی دو بندے ہمارے برابر جا رہے ہیں, لیکن اس پہ ابھی جو فرق کرنا ہے وہ آپ کے اوپر منحصر ہے سارا کہ کیا. نہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم کیا ہیں, لیکن چلیں یہ کر لیتے ہیں. یہ غلطی ہے. دیکھیں, محفل کا پڑھنا کچھ اور ہے, محفل کا ہونا کچھ اور ہوتا ہے, اور کمپٹیشن کا ہونا کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جس طرح بتایا گیا کہ آپ نے ایک دفعہ صلاۃ والسلام پڑھنا ہے, اس کے بعد آپ نے مطلع یا مقطع پڑھ کے کلام کو ختم کرنا ہے 5 منٹ کے اندر. 3 منٹ پہ بیل ہو جاتی ہے. خیر, آپ نے اگر صلاۃ والسلام پڑھا, ربائی پڑھی, پھر صلاۃ والسلام پڑھا اور پھر کلام پیش کیا تو وہ اس میں نمبر مائنس ہو جاتے ہیں. صرف یہی نہیں دیکھنا ہوتا کہ کوئی کتنی اچھی سورہ لگا رہا ہے, نمبر, ٹائم, ساری چیزوں کو جو ہے اس کی آبزرویشن ہوتی ہے. اچھا, میں 1-2 لائنیں پڑھنے کو دیتا ہوں آپ کو, اور وہی آپ کو. ٹھیک ہے, میں وہی پڑھوں گا جو مجھے لگے گا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت زیادہ مشکل نہیں جاؤں گا میں. پھر یہاں سے دیکھ لیں گے کہ آپ کے پوائنٹس ابھی اس وقت آپ کے پوائنٹس اور آپ کے بالکل برابر جا رہے ہیں. ابھی آپ کے پوائنٹس اوپر اس لیے برابر ہیں, ابھی آپ کو میں نے سنا ہے, لیکن وہ مسٹیک کا بتا رہے ہیں پھر آپ کے نیچے چلے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے تو صحیح انتخاب کیا ہے ان کا. لیکن ابھی جو دوبارہ یہی ہے, کیوں قبلہ ایک لائن ان کو دے دیں, کیا کہتے ہیں؟ بالکل جی, ایک دیں, بالکل دیں. بلکہ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, سنیے گا جو میں پڑھ رہا ہوں. کرم آج بالا بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. آواز کھولیں, سینے کا زور لگائیں. ٹھیک ہے جی. آج بالا بام آ گیا ہے, زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے. کرم آج بالا بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. اٹھائیے. کرم آج بالا بام آ گیا ہے, سورج یہ ذرا دیکھیے گا. آپ پڑھیے جی, اسی کو دوبارہ اٹھائیے. کرم آج بالا بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. دونوں نے نمبر برابر. اچھا, ایسے ہے کہ پڑھا آپ دونوں نے اچھا ہی ہے, لیکن چونکہ پوائنٹس کے حوالے سے آپ کی مسٹیک جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ابھی آپ بالکل برابر جا رہے ہیں. ان کی جو
نیچرل آواز میں نے محسوس کی وہ ہے ہی ایسی جو یہ زیادہ اونچا نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی اچھا پڑھتے ہیں، لیکن مشکل میں ڈالا ہے نا آپ نے، ٹھیک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے. تو تھوڑا بہت فرق ہے لیکن یہ پوائنٹس لے گئے. آپ نے جو 2 دفعہ کو صلاۃ السلام کی مسٹیک ہے اس کی جو ترتیب ہے اس میں جو ربائی جو آپ کی ایڈ ہے اس وجہ سے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کو دعوت ضرور دیں. جی ضرور ٹھیک ہے. یہ تو چلو سلیکشن ان کی ہو گئی ہے جی، لیکن ان کو آپ دعوت ضرور دیں، یہ اچھا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مجھے خوشی ہے آپ کے پڑھنے کی. ماشاء اللہ، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. کیونکہ یہ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ہم نے شروع سے اسی طرح سلیکشن رکھی ہے کہ پوائنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے. اچھا توجہ چاہوں گا آپ سب کی. ابھی ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو میں گزارش آپ سے کروں گا، آپ اگر اناؤنسمنٹ کر نہیں یہاں پر قبلہ جی ایک ذرا اوور آل مائک کے اندر آڈینس جتنے بیٹھے ہیں ان کو یہ بتائیے گا کہ 2 حضرات نے ان کے سامنے ابھی پیش کیا ہے، تو ابھی چونکہ یہ برابر رہے ہیں، تو اگر ہم ایک کو نواز رہے ہیں تو وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ یہ ذرا مائک میں تاکہ والیوم میں سب کو پتہ چلے کہ کیا ہم کر رہے ہیں. اصل میں اس وقت قبلہ موجود تھے نا، تو یہ اگر کرتے ہیں تو یہ بہتر نہیں، آپ جس طرح مجھے بہتر سمجھیں. وہ مائک لیں حضور، اس میں نا صحیح اناؤنسمنٹ بس کر دیں، فائنل کریں تاکہ اپنی توجہ دیجیے گا یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی نے بھی اور طاہر محمود بھائی نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے. ہمارے سینئر جو ہمارے جج ہیں عاصم کریم صاحب، اللہ کریم نے بھی عزت عطا فرمائے، بڑے دور سے آئے ہیں اور سامنے بھی پڑھا ہے. طاہر بھائی کو ہم اس لیے سلیکشن کر رہے ہیں ان کو فائنل میں لے کے جا رہے ہیں کہ رئیس بھائی نے جو نعت پڑھی ہے بہت اچھی پڑھی ہے، لیکن مقابلے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر صلاۃ والسلام کے بعد ڈائریکٹ نعت شروع کی جائے جی. تو انہوں نے ایک ربائی پڑھی ہے، پھر سلام پڑھا ہے، پھر درود پڑھا ہے، تو اس وجہ سے ان کے 2 نمبر کٹے ہیں. اگر یقیناً اگر یہ ربائی ایڈ نہ کرتے، دوبارہ صلاۃ والسلام نہ پڑھتے تو ان کے پوائنٹس آلریڈی زیادہ ہونے تھے، زیادہ تھے اور پھر سلیکشن انہیں کی ہونی تھی. تو ہمارے جیسے جج ہیں محترم عاصم کریم صاحب، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کو فائنل میں مدعو فرمائیں. یقیناً یہ فائنل میں بھی ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کریم نے مزید عزت عطا فرمائے گا. تو آج کے جو ونر ہیں وہ ہیں طاہر محمود صاحب، اللہ کریم آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. طاہر محمود صاحب جی ڈوک چمبا سے جو تعلق ہے جن کا، آج وہ ہمارے اس کمپٹیشن میں ونر ہیں، جو کہ 24 اکتوبر بروز آفتاب بعد از نماز عشاء جو ہمارا عیدگاہ میں مقابلہ ہوگا اس میں حصہ لیں گے. تو اب میں انعامات جو ہمارے پاس موجود ہیں، جو 3 سوال ہم نے کیے تھے جو جواب عنایت کیے جن لوگوں نے، سب سے پہلے ایک شہزادہ ہے جناب شاہ زیب، میں ان سے کہوں گا کہ آپ آگے تشریف لائیں اور آگے تشریف لا کر جناب محترم شوکت صاحب قبلہ آپ ذرا انہیں انعام سے نوازیں. عزیر آپ تھوڑی سی ریہرسل کریں طاہر صاحب، آپ تھوڑی سی ریہرسل کریں. اچھا جی، اب ٹھیک ہے تاکہ آگے آپ پڑھا ہوں، انہوں نے بہت اچھا ہے، بہت اس لڑکے نے بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن انہوں نے کاپی کرنا ہے، پھر کوئی طرح کاپی بھی نہیں کی. ماشاء اللہ جی. اب جی محمد اویس بٹ صاحب جی آپ تشریف لائیں جی. اویس بھائی کو جی شوکت صاحب صدر صاحب آپ آگے لیجیے. علامہ جی آئیں آپ سے انعام ذرا اپنے دست مبارک سے عنایت فرمائیں. جوان آپ جی اپنے آپ سے مبارک سے عنایت فرمائیں. ماشاء اللہ جی. اب جی